السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کے ذریعے مومنین کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو اس کا طریقہ سکھلایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک 10 اچھی خصلتوں والا عمل نہ بتاؤں؟ جب آپ عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، جانے اور انجانے، چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جس کے بارے میں سنن ابو داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کچھ طاقت رکھتا ہے، کوئی شخص کسی پاس طاقت ہے، وقت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ اس تسبیح یعنی نماز تسبیح صلاۃ التسبیح کو پڑھے۔ جو ایسا نہیں کر سکتا وہ ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لے۔ جو ہر جمعے کو پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا وہ ہر مہینے ایک بار پڑھ لے۔ جو مہینے میں بھی طاقت نہیں رکھتا وہ سال میں ایک بار صلاۃ التسبیح کو پڑھ لے، اور جو ایک سال میں بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم زندگی میں ایک بار تو ضرور نماز تسبیح یعنی صلاۃ التسبیح کو پڑھ لے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے طرف سے ہم مومنین کے لیے تحفہ ہے۔ اس کے اندر جو ذکر پڑھا جاتا ہے یہ ذکر اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ کا اپنا درجہ ہے، الحمدللہ کا اپنا درجہ ہے، ولا الہ الا اللہ کا اپنا درجہ ہے، واللہ اکبر کا اپنا درجہ ہے۔ 4 قسم کے کلمات اس ایک تسبیح کے اندر، ایک کلمے کے اندر پڑھا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، گناہوں کا پتلا ہوں، گناہوں سے پاک صرف تیری ہستی ہے، مجھے معاف کر دے۔ والحمدللہ سب سے بہترین دعا، سب سے بہترین پسندیدہ عمل الحمدللہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھر دیتے ہیں، غنا سے بھر دیتے ہیں، مال و دولت سے بھر دیتے ہیں، ہمارا اندر سکون دے دیتے ہیں، دل و دماغ میں سکون آ جاتا ہے الحمدللہ کہنے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے نام کے اندر بڑی فضیلت ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور لا الہ الا اللہ، لا الہ کی تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر میں سے سب سے ٹاپ پر جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بنی اسماعیل کے خاندان سے غلام آزاد کروانے کا ثواب دیتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ عرفہ کے دن اللہ کو اس کلمات سے زیادہ فیورٹ کو کلمے نہیں ہیں۔ تو گویا یہ پوری کی پوری تسبیح اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک پڑھ کے، پھر اس کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی دوسری دعا پڑھی، سورت کوئی بھی قل هو اللہ پڑھی جا سکتی، فلق یا ناس یا جو آپ کو کوئی سورت آتی ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد نارملی نماز میں ہم کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، لیکن صلاۃ التسبیح میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جا کر پہلے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے 3 بار سبحان ربی العظیم، پھر پڑھنا ہے 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ کے
پھر 10 بار ہم نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہم نے پہلے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کے پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، پھر اس کے بعد 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب سجدے سے سر اٹھانا ہے، اٹھانے کے بعد پھر ہم نے 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ، دوسرے سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پہلے پڑھنا ہے، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر 2 سجدوں کے بعد فوراً کھڑے نہیں ہو جانا دوسری رکعت کے لیے، بلکہ اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 2 سجدے کمپلیٹ کر کے وہیں بیٹھے رہنا ہے، اور 10 بار پہلے یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح ہم نے پڑھ لی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے 4 رکعت مکمل کرنی ہے، کل 300 دفعہ یہ تسبیحات بنیں گی۔ تو ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، اور باقی سارا جو طریقہ ابھی ہم نے دہرایا ہے۔ اب سب سے اہم سوال کہ یہ نماز پڑھنی کب ہے؟ ویسے تو دن کے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، جمعہ کے دن جمعے سے پہلے، لیکن اگر رات کے آخری پہر میں پڑھی جائے، اور رمضان میں ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہوتا ہے سحری میں اٹھ کر، اس وقت اللہ بھی آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور فرشتوں کا نزول بھی دنیا پر ہوا ہوتا ہے، تو بہترین وقت ہے کہ چونکہ اس نماز کو کم از کم 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، رات کے آخری پہر میں جب سب طرف خاموشی ہوتی، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، تو یہ نماز پڑھ لی جائے۔ تو صلاۃ و تسبیح جو ہے بہت ہی ایک اہم نماز ہے، اگر زندگی میں جب بھی موقع مل جائے اس کو ادا کر لینی چاہیے، کم از کم زندگی میں 1 دفعہ تو اس کو ضرور چکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔